بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، ملک کی حالات کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور کس کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، اس کو دھکا دے کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ ہم اور آپ اس بات کے حامی ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی عامریت سے بہتر ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہم تو اسی کے حامی ہیں اور ہم جمہوری چاہتے ہیں۔ دنیا میں جمہوریت پھول پھل رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی پھول پھلنی چاہیے۔ تیسری پارٹی ہے، تیسرا دور ہے۔ 2 پارٹیاں 5-5 سال گزار چکی ہیں، تیسری پارٹی ہے جس کا 4تھا سال شروع ہو گیا ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ ان معاملات پہ روشنی ڈالنے کے لیے، آگاہی دینے کے لیے میں آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، بلکہ گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، انارکی پھیل رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، جب بھی کوئی سیاستدان آتا ہے تو اپنے منشور میں سب سے پہلے انہی 3 چیزوں کی بات کرتا ہے کہ روزگار دیں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، اور یہ جو لوگوں کو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، ہم ان کو طاقتور بنا کے اوپر لائیں گے، کمزور طبقے کی مدد کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم برسر اقتدار آتے ہیں تو ہمارے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ہمارے پاکستان کی کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکیں۔ 3 سالوں میں مختلف ٹکڑوں میں بٹی رہی۔ نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہے، بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سے 3 اور 3 سے 4 پارٹی بنے گی، منتشر ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو ہو نہیں سکیں، لیکن کہہ رہے ہیں، دعویٰ ہے شیخ رشید صاحب کا، کیونکہ وہ ہر اقتدار میں شامل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ان کا قلعہ قائم ہے، وہ وفاقی وزیر ہے، وزیر داخلہ ہے، بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون سے اب شین نکلے گی، شین سے پھر میم نکلے گی، پھر فلاں۔ یہ سیاسی لوگوں کی زبان ہوتی ہے یا حالات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اور آپ یقینی بات ہے کہ اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری اور جو باقی معاملات ہیں وہ تو ہیں۔ اب اس کے دوسری تصویر کا رخ دیکھیں۔ دوسری تصویر کا رخ یہ ہے کہ تحریک جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف شروع ہو گئی۔ اپوزیشن نے اتحاد بھی مہنگائی کا نعرہ لگا کے لیا، لیکن جب جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جب وہ احتجاجی مظاہرے شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ہم جعلی حکومت کو دھکا دیں گے عوام کی طاقت سے۔ لیکن ابھی تک جتنے جلسے ہوئے ہیں اس میں عوامی شرکت اس انداز میں نظر نہیں آئی جیسی کبھی ماضی میں دکھائی دیتی تھی۔ یہ سیاسی کارکنوں کی جو ہے وہ زیادہ وہ رہی ہے۔ لہٰذا کیا اپوزیشن جو ہے اپنے مظاہروں سے، اپنے تحریک سے کیا ان کو بھگا دے گی؟ کیا حکومت کو گرا دے گی؟ کیا مجبور کر دے گی؟ لگتا نہیں بظاہر۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت خود ایسے کام باز کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ کئی اپوزیشن لیڈروں کا ہمیں ان کو گرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس برے حالات میں ہمیں حکومت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے بندے ان کو گرا دیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہوا ہے، لاہور میں تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے اور کئی دنوں سے جاری ہے، اور وہ صرف اس لیے نہیں جاری کہ ان کے جو لیڈر ہیں رضوی صاحب، ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اجازت دے دی تھی رہائی کو، ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم قرار دے دیا تھا جو گرفتاری کے لیے، تو اب اس کو سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ سے پھر انہوں نے وہ کیس جو ہے واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا۔ رضوی جو ہیں وہ بھی رہا نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں چوک یتیم خانہ میں، یا جنہوں نے ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے ملتان روڈ کی اور سارا نظام درم برم کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر ایفائے عہد نہیں کیا، بے وفائی کی ہے، اس معاہدے پر منون عمل کرے تو ہم دھرنا چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک رضوی صاحب کا ہے، وہ لیڈر ہیں ہمارے، گرفتار ہیں، وہ عدالت میں ہم نے رجوع کیا ہے، وہ عدالت جانے اور ہم جانے، لیکن دھرنا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ وفا نہیں کی گئی،
افائے عہد جو تھا وہ نہیں ہو سکا. تو اب یہ معاملات کیسے کدھر جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق 2-3 ریلیاں نکال چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم کریں گے کیونکہ حکومت نے موجودہ پالیسیوں کے تحت عوام کی کمر توڑ دی، بلکہ عوام کا جینے کا حق بھی چھین لیا. ابھی پٹرول مہنگا ہوا، بجلی مہنگی ہوئی، ابھی مزید پٹرول مہنگا ہوگا. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور معاملات جو ہیں یہ آگے خراب ہو رہے ہیں. اچھا، جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہم مسلسل تحریک چلائیں گے، یہاں تک کہ انہیں تو 31 اکتوبر کے لیے نوجوان بے روزگاروں سے انہیں نے اپیل کی ہے کہ وہ سب ڈی چوک پہنچیں. یعنی سیاسی سرکس پھر سے شروع ہونے والی ہے، صرف کردار چینج ہوں گے. کہ پہلے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک انصاف نے لگائی تھی، اس میں اس کے سرکس کے رنگ ماسٹر جو تھے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، اور وہ دیکھا انہوں نے، آپ نے ٹھیک ہے حکومت نے 5 سال پورے کر لیے لیکن آخر وہ برسر اقتدار آ گئے. اب جو ہے رنگ ماسٹر مختلف ہیں، ایک اپوزیشن کا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، ایک جماعت اسلامی کی ہیں اس میں سراج الحق ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. یہ 3-4 سرکسیں اب لگ رہی ہیں، سیاسی سرکس. ان سیاسی سرکس سے اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ اچھا رزلٹ کچھ نکلے نہ نکلے، اقتدار ختم ہو نہ ہو، عمران خان کی حکومت ختم ہو نہ ہو، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے. عام آدمی کو ہم نے تو ووٹ دیا، ہم نے تو منتخب کیا، ہم کہتے ہیں منتخب حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے. لیکن اگر ملک میں انتشار پیدا ہو جائے، ملک میں بد امنی ہو جائے تو کاروبار کہاں جائے گا؟ کاروبار حیات جو ہے تباہ ہو جائے گا. جس طرح کرونا نے بھی کیا، ڈینگی بھی کر رہا ہے، اس طرح ہم خود سے بھی اب کرنے لگے ہیں کہ مختلف سیاسی سرکسیں لگ رہی ہیں اور یہ ان کا رخ جو ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. کیونکہ موسم جو ہے وہ گلابی ہے، یعنی ٹھنڈا اور گرم ابھی مکس ہے، اور ٹوٹی فروٹی کے موسم میں یہ لوگ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو ہم دباؤ میں لائیں گے اور حکومت کو چلتا کریں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے حکومت جو منتخب وہ ہو رہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملا نہیں ملا، روزگار کے مواقع ملے نہیں ملے، جینے کے لیے روٹی پانی گیس ہوا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہے، ہمارا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، صاف پانی کے بھی لالے پڑے ہوئے. آٹا مہنگا ہے، آٹا مافیا قابو نہیں آ رہا، چینی مہنگی ہے، چینی مافیا قابو نہیں آ رہا. کہا جا رہا ہے کہ اب آپ شکر یوز کریں اس لیے کہ کاشتکاروں کو پیسے جائیں، مل آنرز کو نہ جائیں. چلے ٹھیک ہے، وہ بھی قوم کر لے گی. لیکن جب ملک میں انارکی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب امن نہیں ہوتا، جب ناراضگیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو امن کی فاختہ اڑ جاتی ہے. وہ اڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور غیر ملکی کیا، ماضی میں ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ اپنے سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنا سرمایہ نکال کے سری لنکا، بنگلہ دیش اور ادھر ادھر چلے گئے. تو کیا پھر وہ ہونے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس مہنگائی کے بعد پھر مزید کون سا طوفان آنے والا ہے، کون سا سونامی آنے والا ہے جو ہمیں ڈبو دے گا یا حکومت کو ڈبو دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکر ہے. معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تحریک لبیک سڑکوں پہ ہے، جماعت اسلامی آنے والی ہے، اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا زور لگا رہی ہے، دباؤ لا رہی ہے حکومت پر، اور حکومت کو کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جس سے عوامی رفاہ کا کام ہو، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا. کیونکہ IMF کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. ناظرین، آپ سے وہی درخواست ہے، INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے رابطے میں جو ہے وہ کمی نہ آئے. گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں اور پاکستان مستحکم ہو. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.